نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 99 نیوز چینل کی جانب سے ایک بار پھر آج حج کی خصوصی نشریات میں سرور مدنی حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام ہم نے حج پر جانے والوں کے لیے بالخصوص کہ جو حضرات حج کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے خاص طور سے کہ حج کے دوران کس طرح کے وہاں کے معاملات ہوں گے، حج کس طرح کیا جائے گا، حج کے فرائض کیا ہے، دین اسلام کا یہ 5واں رکن ہے۔ تو ہم آج سیکھیں گے حج کے حوالے سے۔ آپ کے جانے پہچانے معزز مہمان ہیں میرے ساتھ، مفتی محمد عبید صدیقی صاحب میرے مہمان ہیں آج کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر 99 نیوز چینل میں اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے وہ نوازا ہے۔ 99 نیوز کی طرف سے، ہمارے اعجاز تاج صاحب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں دیکھیں، آپ لوگوں کا بھی میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک دفعہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنی وسعت علمی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کر سکوں، اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جتنی میری استطاعت ہے اس کے حساب سے لوگوں کو جو کچھ مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے میں وہ پہنچاؤں۔ تو میں بزم نور اس کی ٹیم کا اور 99 نیوز کے تمام رفقا کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ بالکل۔ حج جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دین کا 5واں رکن ہے۔ حج کے معنی اور مفہوم سے ہمیں دیکھیے، سب سے پہلے حج کرنے والے کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو عبادت کرنے جا رہا ہے وہ بیسیکلی ہے کیا۔ دیکھیے، حج کے لفظی معنی جو ہیں وہ ہیں کسی خاص بڑے مقصد کے لیے ارادہ سفر کرنا، اور شرع اصطلاحی کے اندر اس کے معنی مفہوم یہ ہیں کہ حج کے مہینوں میں اللہ رب العزت کی قربت کی خاطر بیت اللہ، منا، مزدلفہ اور ان مقامات کی طرف سفر کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب یہ بات ہم اور آپ دونوں بہتر جانتے ہیں کہ حج جو ہے اس کے اندر ایک خاصیت اور بھی ہے کہ دیگر عبادات کا جو تعلق ہے نا، اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے انسان کو 2 طرح کی قوت بخشی۔ ایک وہ قوت تھی جو اس نے اس کو اس کی جسم کے حوالے سے بخشی، اور ایک وہ قوت تھی جو اس نے مادی ذرائع کے حوالے سے بخشی تھی، جس میں آپ دولت یا ثروت لے لیں۔ تو دیگر جتنی عبادات ہیں ان میں اس نے منقسم کیا۔ مثلا نماز ہے تو نماز کے اندر اس نے بدن کو خاص کر دیا، روزہ ہے تو اس میں بھی بدن کو خاص کر دیا، زکوٰۃ ہے تو اس میں مال کو خاص رکھا۔ یہ واحد عبادت حج ہے کہ جس میں اللہ نے بدن کو بھی رکھا ہے اور مال کو بھی رکھا ہے۔ بالکل ماشاء اللہ۔ تو حج کی پھر فضیلت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہاں، دیکھیے، حج کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ حج جو ہے وہ انبیاء کی عبادت ہے۔ حضرت امام حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہر نبی کے دور میں، یعنی جتنے انبیاء گزرے ان کی امتیں حج کیا کرتی تھی۔ اچھا جی، لیکن فرائض یا وجوب کے اعتبار سے صرف نبیوں پہ خاص تھا، یعنی انبیاء کے علاوہ ان کی کسی امتی پر حج فرض یا واجب نہیں تھا۔ اچھا۔ پہلی چیز، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم سے عرض کی کہ اے آدم، آپ کی آمد سے 7000 سال پہلے سے فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 40 مرتبہ ہندوستان سے پیدل چل کے بیت اللہ کا طواف کیا اور حج ادا کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ عبادت جس کو ہم بڑا عام سمجھتے ہیں اور بڑا ہی آرام دہ سمجھتے ہیں، دراصل یہ انبیاء کی عبادت ہے، جو کہ امت محمدی کا خاصہ ہے کہ ان کے لیے یہ فرضیت کی گئی۔ بیسیکلی یہ عبادت فرض ہے انبیاء کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر آپ دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے جو روایات ملتی ہیں وہ کم سے کم 3 حج فرمائے، چونکہ نبی پہ خاص تھی، نبی پہ فرض تھی۔
یہ تو سرکار کی نسبت سے ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر بھی اس کی فرضیت کو لاگو کر دیا. نہیں تو ہم جس طرح عام جو سننے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا جی، وہ فرضیت کے بعد، فرضیت کے بعد، وہ فرضیت کے بعد ہے کہ فرضیت کے بعد نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ایک حج کیا. اور اس کی فضیلت پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا مشہور قول ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج فإن الحج یغسل الذنوب، حج کرو کہ بے شک حج تمہارے گناہوں کو دھوتا ہے. کیسے؟ فرمایا کما یغسل الماء الدرم، کہ جیسے پانی جو ہے وہ میل کو دھوتا ہے. اور یہ بھی ایک روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرے اور دوران حج کسی قسم کی کوئی برائی، کوئی گناہ نہ کرے، نہ ہی تکبر کی نیت سے کرے، بلکہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ صرف قرب الہی چاہتا ہے اور حج کو اس کے تمام اراکین کو بالکل منعن ویسے ہی کرے کہ جیسے اس کا حق ہے ادا کر دے، تو وہ گویا ایسا نکلا، ایسا اس دنیا میں آیا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا. سبحان اللہ. تو حج جو ہے وہ بہت ہی بڑی عبادت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت انسان کو پوری اس کی استطاعت کے ساتھ آزماتا ہے کہ بندہ مومن پوری استطاعت کے ساتھ اپنی جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو بھی اس میں لگاتا ہے، اپنے مال کو بھی اس میں لگاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ یہ تو آپ نے بتا دیا. اب ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ حج فرض کب ہوتا ہے اور مرد و خواتین دونوں پر ظاہر ہے کہ جی بالکل اس کے فرائض ہیں، احکامات ہیں، تو وہ اس کے حوالے سے دیکھیے بات دراصل یہ کہ شریعت جب کسی کو مکلف بناتی ہے تو اس میں وہ مرد اور عورت کا تمیز نہیں رکھتی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ احکامات میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہو، لیکن مکلف دونوں کو بناتی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک حج کی فرضیت کا تعلق ہے تو جو اس کی دلیل قطعی ہے، جو نص سے دلیل ہے، وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کہ جس میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو تو وہ اس کے اس گھر کا حج کرے. اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام عالم سے بے پرواہ ہے. اور اسی فرضیت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی صریحاً وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. یعنی حج کی فرضیت بہت اہم ہے. دوسری چیز، ہاں اس کی تاریخ کے اعتبار سے تھوڑا سا اختلاف ہے. معروف قول یہ ہے کہ حج فرض ہوا ہے 9 ہجری میں، اور اس کے بعد پہلے حج کی قیادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. دوسرا قول یہ ہے کہ 5 ہجری میں فرض ہوا. تیسرا قول یہ ہے کہ 6 ہجری میں فرض ہوا ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ ہجرت کے بعد فرض ہوا ہے. اچھا ایک قول جو کہ حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ 8 ہجری میں حج فرض ہوا، چونکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو حضرت عطاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. انہوں نے مقامی یعنی جو بیت اللہ کے مقامی لوگ تھے انہیں حج کرایا اور خطبہ دیا، اور 9 ہجری کو پھر جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی قیادت میں کرنے گئے. لیکن جو اصول ہے، جو معروف قول ہے، وہ یہی ہے کہ 9 ہجری میں یعنی سن 9 ہجری کے اندر حج کی فرضیت اتری. اور یہ آیہ مبارکہ اس کی دلیل قطعی کہ اللہ نے اپنے حقوق میں سے ایک حق کا بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص حج کے ارادے سے جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف عبادت کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے اوپر سے ایک ایسا حق ادا کر رہا ہے جو اس کے خالق کا. دیکھیں بہت ہی آسان ہے اپنی جسم کے اندر، مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے جو اعضاء ہیں میں ان کا حق ادا کروں تو میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں صرف اپنی آنکھوں کا حق ادا نہیں کر سکتا جو میرے رب نے مجھے دی ہے، جو اس کی استطاعت دی ہے. آپ سوچئے وہ اپنے حقوق میں سے ایک حق ہمیں صرف حج کی عبادت کے ذریعے پورا کرنے کا کہہ رہا ہے. اور جو شخص جو حاجی جاتا ہے کعبۃ اللہ حج کے ارادے سے اور حج کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس پہ حق بنتا تھا، اللہ کا حق جو بنتا تھا اس کی ذات پر، اس میں سے اس نے ایک حق کو ادا کر دیا. تو
تو اس کی فرضیت جو ہے وہ 9 ہجری کی ہے، اور اسی میں علماء کرام متفق۔ ہاں، خواتین کے حوالے سے یہ کہ احکامات میں تبدیلی ہے، اور خواتین کے لیے حج اسی صورت میں فرض ہے کہ جب وہ یا تو محرم رکھتی ہوں یا ان کی کسی محرمہ عورت کے ساتھ اس کا محرم جا رہا ہو، تو پھر وہ حج کر سکتی ہیں۔ لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں جی کہ حج مجھ پر فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ حج مجھ پہ فرض ہو گیا ہے؟ صحیح، آسان الفاظ میں کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ صاحب استطاعت جو ہوگا جی جی جی، اس پر جو ہے فرض ہو جائے گا۔ اب میں تو صاحب استطاعت کو ہی نہیں سمجھتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اگر اس کو آپ اور ذرا سا تشریح کر فرما دیں تو جی جی، بہت بہتر۔ میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے استطاعت کسے کہتے ہیں؟ جی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے استطاعت یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کے سفر، وہاں رہنے اور سواری کا خرچہ اٹھا سکے، نیز اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں جو اس کے مکلفین ہیں، اس کی ضروریت ہے، ان کی تمام ضروریات کو وہ اتنے عرصے تک پورا کر سکے کہ جو وہ حج کے دوران سفر میں گزارے گا۔ صحیح۔ اگر تو وہ یہ تمام خرچہ افورڈ کرتا ہے تو پھر وہ حج کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص نے کوئی کمیٹی ڈالی، میں اس لیے عمومی طور پہ بات کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں کمیٹی ڈالی بیٹی کی شادی کی، اب بیٹی کی شادی ہے ربیع الاول میں، والدین نے بولا بھائی حج کر کے آ جاتے ہیں، بیٹی کے نصیب کا آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بیٹی کی ذمہ داری ادا کرنا پہلے ہے۔ آپ تو حج کرنے چلے گئے، فرض کیجئے آپ دوران حج انتقال کر جائیں تو پھر اس بیٹی کا کیا ہوگا؟ اس کی شادی کے اسباب کون پیدا کرے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کرنے والا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ پہ سب سے پہلے ذمہ داری آپ کی صاحبزادی کی۔ تو حج کبھی بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ گھر والوں کو ادھار خرچ کر دیا یا گھر والوں کو جو ہے وہ بالکل فاقوں پہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، نہیں جی میں تو یاد الہی میں قرب الہی کی نیت سے جا رہا ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ استطاعت کا مطلب یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس سفر کا خرچہ ہو، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے اتنا مال چھوڑ کر جائیں کہ آپ کے دوران سفر انہیں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ حج مجھ پہ یا کسی پر فرض ہو گیا اور کسی وجہ سے میں نہیں جا سکا، ٹھیک ہے، اگلا حج آیا ٹھیک ہے، اور میں اس وقت میرے پاس مال و اسباب نہیں ہیں، صحیح۔ تو اب میرے لیے ہاں دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، احناف کے نزدیک، یہ بڑا کیٹاگوریکلی سمجھا رہا ہوں اپنے تمام ویورز کو بھی، احناف کے نزدیک جس وقت بندے پر حج لاگو ہوتا ہے، حج استطاعت صاحب استطاعت وہ ہو گیا، اس پہ حج کی تمام فرضیت، تمام شرائط پوری ہو گئیں، اسے اسی سال حج کرنا ہے۔ اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو اوپر حج آیا اور آپ نے حج نہ کیا تو آپ کو اس بات کی کوئی شیورٹی نہیں کہ آپ اگلے سال زندہ بھی رہیں گے یا نہیں، صحیح، یا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صاحب استطاعت رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو واضح ارشاد فرمایا امام اعظم نے کہ حج کرنا اولین ہے، ٹھیک، واجب ہے کہ آپ حج کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک بار حضرت امام اعظم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ حضور میں صاحب استطاعت ہو گیا، نکاح کروں یا حج کروں؟ حضرت امام اعظم نے فرمایا حج کرو گے، نکاح نہیں کرو گے، صحیح، یعنی یہاں تک پابندی ہے حج کی ادائیگی کے لیے۔ تو آپ جس وقت مکلف ہوئے کہ آپ پہ جس وقت شرائط پوری ہوئیں، آپ صاحب استطاعت ہوتے ہیں، آپ کو اسی سال حج کرنا ہے۔ اب جیسے میں اگلے سال وہ اس سال حج نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، اگلے سال میں صاحب استطاعت نہیں ہوں، میرے پاس مال و اسباب تو آپ نہیں، گناہ گار ہیں۔ میں گناہ گار تو ہوں، لیکن میں کیا مجھے ادھار لے کے حج کرنا پڑے گا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن آپ گناہ گار رہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ پہ وہ گناہ رہے گا چونکہ آپ پہ وہ فرض ہو چکا تھا، آپ گئے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ آج کل کے ماحول کے حساب سے میں ایک سوال ابھی میرے ذہن میں آ گیا جی جی، کہ پچھلے سال ظاہر ہے کہ وہاں حج بند تھا، ٹھیک ہے، کچھ ہمارے دوست احباب ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپلائی کیا، پیسے بھی جمع کرا دیے، سب ٹھیک ہو ہے، گیا اور وہ نہیں جا سکے، صحیح ہے۔ اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیے حج کے لیے شرائط میں نا ایک شرائط یہ بھی ہے کہ اگر جو راستہ ہے نا وہ پرامن ہو، ٹھیک ہے، تو اگر راستہ پرامن نہ ہو اور بندے نے اپلائی بھی کر دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ جا نہیں سکتا، تو فرمایا اس پہ تمام پابندیاں ساقط ہو جاتی ہیں، اچھا، چونکہ وہ مکلف ہی نہیں ٹھہرا۔ دیکھیں مکلف آپ تب ہوتے ہیں جب آپ کو امن میسر تھا، استطاعت تھی، ذرائع تھے، تمام چیزیں، اب ذریعہ ہی نہیں رہا، استطاعت ہی نہیں رہی، تو بات یہ ہے کہ آپ اس شرط سے تو نکل گئے نا جو آپ پہ تھی۔ صرف مال کا ہونا صاحب استطاعت ہونا نہیں ہے، ٹھیک، میں نے آپ سے عرض کی نا کہ صرف مال کا ہونا صاحب استطاعت نہیں ہوتی، پورا امن راستہ بھی ہو۔ اسی طرح ڈاکوؤں کا خطرہ، آپ جس راستے سے جا رہے ہیں
وہاں ڈاکوؤں کا خطرہ ہو، لوٹنے کا خطرہ ہو، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جان کو مقدم کریں گے، یعنی جان بچانا مقدم ہے، پھر آپ اس راستے پہ سفر نہیں کریں گے۔ ہاں جب پرامن ہو جائے آپ صاحب استطاعت تو آپ چلے جائیں، تو آپ اسی صورت میں مکلف ہوتے ہیں یا اسی صورت میں مکلف بنیں گے جب آپ کو جانے کا ایکسس ملے گا۔ جب ایکسس ملا ہی نہیں تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ مکلف ہی نہیں ہوئے، تو پھر آپ کیوں جائیں گے؟ آپ کو لاگو ہی نہیں ہوا۔ محترم ناظرین کرام، لبیک اللہم لبیک حج کا خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا پہلا حصہ اس وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اگلے حصے میں ہم پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ مفتی محمد عبید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم ان سے سیکھیں گے۔ تو آج اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔